اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی جو مخلوقات ہے لا تعد ولا تحصی، لیکن مکلف جو ہیں وہ انسان اور جن ہیں۔ ملائکہ جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور وہ تو اللہ کی نافرمانی کا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی ان میں قوات شہوانیہ ہیں اور نہ ہی قوات حیوانیہ ہیں۔ تو اللہ نے ملائکہ کو تو نور سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو جو ہے وہ آگ سے، آگ کیوں جب تیز لہب شعلے اٹھتے ہیں اس سے پیدا فرمایا۔ اور اللہ نے انسان کو، یعنی جو سب کے باپ ہیں حضرت آدم، یہاں جنس انسان نہیں مراد، چونکہ مٹی کے بارے میں جو ذکر آیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ لیکن ایک بات کا یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف مٹی نہیں تھی، وہ مٹی کے ساتھ دیگر عناصر بھی تھے، لیکن جزو اعظم مٹی تھی۔ جیسے یوں دیکھیں نا کہ کوئی حکیم نسخہ لکھتا ہے تو کہتے ہیں اس کی جو اہم جز ہے نا وہ یہ ہے، تو اس کی بھی اہم جز جو ہے وہ مٹی تھی، ورنہ اربع عناصر ہیں، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے۔ ان اربع عناصر کے مخلوط سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے کسی جگہ من ترابن ہے، کسی جگہ من تین ہے، اور کسی جگہ من صلصال، کھٹکتی ہوئی کھنکتی ہوئی مٹی، یعنی جو گارا بن کے سوکھ جائے اور آواز دے مارو تو آواز پیدا ہو۔ من حمأ، حمأ بھی اسی مٹی کو کہتے ہیں۔ من حمأ مسنون، یعنی بالکل مٹیالی مٹی، اس کا رنگ بھی مٹی والا تھا۔ صلصال کا معنی بجنے والی چیز، کھنکتی ہوئی، جیسے کوئی برتن پک جاتا ہے نا تو اس کو ایسے مارو تو پھر آواز آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو، اور یہ شرف بھی یاد رکھیں کہ آدم کو ملا ہے کہ جس کو اللہ نے جنت میں آسمانوں میں پیدا فرمایا، وہ زمین میں نہیں پیدا ہوئے۔ اور یہ شرف بھی آدم کو ملا ہے، بشر کو ملا ہے، کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خلقتہ بیدی، اللہ کے ہاتھ جو اس کو زیبا ہے، کما یلیق بشانہ۔ باقی تو ہر چیز کو اللہ نے حکم دیا، بن گئی کن فیکون، لیکن وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ جیسے مخلوق میں نے فرمایا والسماء بنیناہا بأید، آسمان کو اپنے بنا اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ بھی ایک اعظم مخلوق ہے۔ تو انسان کے لیے یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان کا ان اربع عناصر سے ایک پتلا بنا دیا گیا۔ اور وہ جنت میں تھا اس وقت، ابلیس جو ہے ابھی یہ مردود نہیں بنا تھا، یہ اس وقت ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس لیے کثرت عبادت پر یا اپنے علم پہ کبھی ناز نہ کریں، آدمی کبھی بھٹک سکتا ہے۔ بڑے بڑے عابد بھٹک گئے، بڑے بڑے علماء گمراہ ہو گئے، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، کوئی معتزلی بن گیا،
حالانکہ وہ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے علماء ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز میں یہ حکم ہے کہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط، حالانکہ نماز میں تو کھڑے ہیں، صراط مستقیم پہ تو کھڑے ہیں، لیکن معنی یہ ہے کہ اللہ اس پہ ثابت قدم رکھنا کہ موت تک ثابت قدم رہے، توفیق ہدایت عطا فرما۔ تو اب وہ جو ابلیس جو تھا نا بدبخت، کثرت عبادت سے وہ ملائے اعلیٰ تک پہنچ گیا تھا اور ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک دن گزرا تو دیکھا کہ ایک بڑا طویل ایک جثہ ہے، ایک بت کی شکل ہے، ڈھانچہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے۔ علم غیب تو اس کو بھی نہیں تھا نا، یہ تو آج کل کا پیر کہتا ہے جن تابع ہیں اس لیے ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور جو باپ تھا جنوں کا اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے کہ روایات اسرائیلی میں آتا ہے کہ منہ کی جانب سے جا کے اس نے پھونک ماری تو ہوا نیچے سے نکل گئی۔ کہنے لگا جو بھی ہے نا یہ سنبھل کے نہیں رہ سکتا، اندر سے خالی ہے، خالی چیز کو کھڑا کرو گر جائے گی، بھری ہوئی چیز کھڑی ہوتی ہے نا۔ تو اب جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور بغیر ماں اور بغیر باپ کے، ایک بات ہمیشہ دماغوں میں رکھتے جائیں، یہ اس کا کمال قدرت ہے، وہ چاہے تو نور سے پیدا کرے، وہ چاہے تو نار سے پیدا کرے، وہ چاہے تو مٹی سے پیدا کرے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کرے، وہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرے، وہ چاہے تو جوڑوں سے پیدا کرے، یہ اس کا کمال قدرت ہے۔ بی بی مریم پیدا، یہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو باپ نہیں ہے، حضرت آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اسی لیے جب وفد نجران جو ہے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا وفد ہم نے نہیں دیکھا، 60 آدمی تھے، لمبے قد اور ایسے لباس کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ کون لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، شہزادے ہیں، کیا بلا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے حضور پاک سے ملنا ہے۔ ان کا سردار جو تھا نا اس کا نام تھا عبد المسیح، یہ کافر نام رکھتے ہیں جیسے ہمارے رکھتے ہیں عبد النبی، عبد المصطفیٰ، یہ سب کافرانہ نام ہے۔ عبد المسیح، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا رقم ہے، حالانکہ ہر مخلوق اللہ کا بندہ ہے، کوئی کسی کا بندہ نہیں۔ یہ نام سارے شرکیہ نام ہیں، پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، رسول بخش، نبی بخش، سب کافرانہ نام، کوئی اولاد بخشنے والا نہیں سوا اللہ کا۔ ایسے نام ہیں تو ان کو بدل دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضور ہم آئے ہیں اصل میں آپ سے کچھ مسائل پہ مکالمہ کرنا ہے، بات کرنی ہے۔ اصل میں عیسائی بڑے نصرانی سمجھکار قوم تو ہے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ سارا جزیرہ عرب تو فتح ہو گیا ہے، اسلام غلبہ ہو گیا، اب ہماری کیا طاقت رہ گئی باقی؟ اس لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی صلح کا راستہ ڈھونڈیں۔ بڑی سمجھدار قوم ہے، جب ان کو غرض پڑے نا یہ بیٹا بن جاتا ہے، غرض نکل جائے تو باپ بھی نہیں بنتا۔ یہ انگریز جو ہے نا یہ وقت کرکٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بات کریں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس تو نہیں تھے نا حضور کے پاس، اور میں مسجد میں ٹھہرا، اور کہاں ٹھہرا؟ مسجد میں ٹھہرا دو، اور جو سادہ کھانا ہے وہ بھی پیش کرو، نہ کھائیں ان کی مرضی۔ اب کافر ہیں، یعنی مسلمہ کافر ہیں، عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے والے، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟
یا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے، لیکن حضور نے فرمایا مسجد میں ٹھہرا دو۔ ہمارا مسلمان کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو مسجد میں نہ ٹھہرنے دینا، مسجد پلید ہو جائے گی۔ حضور کی مسجد پلید نہیں ہوئی، ان کی مسجد پلید ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کس سے؟ نمازی لوگوں سے۔ بہرحال دوسرے دن جب بات ہوئی تو میں ہاں جی پوچھو، نے کہا جی ہم صرف ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ میں بالکل کیسے نہیں مانتے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، رسول اللہ ہے، وہ تو شان والا پیغمبر ہے اور بنو اسرائیل کا آخری نبی ہے۔ ہم نے کہا یہ بات تو الحمدللہ ہو گئی کہ آپ عیسیٰ سمجھتے۔ اچھا آپ بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میں بی بی مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پاک باز خاتون ہے، مریم کی ماں ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، اور جس کا اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے کہ وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، وہ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی۔ عورت کے لیے سب سے بڑی چیز شرمگاہ کی حفاظت، اور لاکھ بدن چھپاتی رہے، اگر اس نے شرمگاہ میں خیانت کی ہے تو اس سے بڑی خائن کوئی نہیں دنیا میں۔ اللہ اور بھی تو تعریف کر سکتے تھے نا کہ اس کی کلام اچھی تھی، اس کا بدن اچھا تھا، وہ جس نہیں فرمایا احسنت فرجہا۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا اب دو باتیں تو الحمدللہ آپ کی ہماری قریب آ گئی، تقریباً ہماری سلو ہو سکتی ہے، بس اب ایک سوال باقی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آپ پوری دنیا میں ہمیں کوئی لڑکا دکھا سکتے ہیں جس کا باپ نہ ہو؟ اگر کوئی ایسی مثال ہے تو آپ بتائیں، ہم غور کریں گے، نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ اللہ کا نظام یہی ہے کہ دو جوڑے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ نے اسی لیے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کا آپ کہتے ہیں باپ نہیں ہے تو اور بھی تو کوئی مثال دیں نا، تاکہ ہم کہیں اچھا جی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہیں کہ تم تو باپ کو رو رہے ہو، آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے، جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو تو پھر وہ خدا بن جائے گا، یہ آدم کا بیٹا بنے گا۔ اب تو ان میں کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیا جواب دیں؟ اور پھر اللہ کے قرآن کا اور حق کا کوئی جواب نہیں دے۔ حق حق ہوتا، یا الحق وزاق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بل نضرب بالحق علی الباطل، ہم حق سے مارتے ہیں باطل پر، وَيَدْمَغَهُ، اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے۔ اب چپ ہو گئے، انہوں نے کہا حضور اچھا ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ میں اب تو مسئلہ حل ہو گیا، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے سوچو۔ اللہ نے مزید آیات مباہلہ نازل فرما دی کہ میرا محبوب اب یہ آپ کے ہاتھ آئے ہوئے ہیں، ان کو بھاگنے نہ دیں۔
ان کو کہیں کہ آؤ دعوت مباہلہ ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ تم بھی بلاؤ اپنے گھر والوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں اور ایک میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے۔ جب حضور نے دعوت مباہلہ دی، انہوں نے کہا جی ہمیں پھر سوچنے دیں۔ پھر جب انہوں نے مشورہ کیا، عبد البصیر سے پوچھا، بڑا تو ان کا وہی تھا نا جی، اور بھی راہب تھے، ان کے بڑے بڑے رہبان تھے، بڑے بڑے پیر اور مولوی صاحب تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا لا تبتہلوا، اس کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، اللہ کا سچا نبی ہے، نصرانیوں کی بیج ختم ہو جائے گا، بس اب جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ہم سلو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جزیہ دیں گے مسلمانوں کو، ہر سال جزیہ ادا کریں گے، لیکن ہم مباہلہ نہیں کرتے آپ کے مقابلے پر۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مباہلہ کرتے لَإِسْتَرَمَتِ الْوَادِي نَارًا، وادی سے آگ اٹھتی کہ ان کو جلا کے بھسم کر دیتی، لیکن وہ سمجھدار تھے، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور سب انسانوں کے باپ کون ہیں؟ ہاں جی، اچھا حضور نے فرمایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا سید ولد آدم، میں بھی اولاد آدم میں ہوں لیکن ان کا سردار ہوں۔ اچھا یہ مسئلہ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ باپ تو مٹی کا ہو، بیٹا نور کا ہو؟ یعنی باپ کی جنس اور ہو، بیٹے کی جنس اور ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے جاہلوں نے، عقیدت ہے ہماری کہ حضور نور ہے، عقیدت کا معنی کیا کر رہے ہو کہ پورا دین ختم ہو جائے گا، اور نور کی تو بیوی نہیں ہوتی، نور کی تو اولاد نہیں ہوتی، اگر حضور نور ہے تو پھر ان کی بیوی، ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں کس کی طرف نسبت کرو گے؟ وہ تو پورا دین اجڑ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور پھر نص قطعی کا انکار ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم، تو اب اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو ایک حکم بھی جاری فرمایا۔ یہاں جو ہے نا اختصار ہے، یاد رکھو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، والجان یعنی ابو الجان ابلیس، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ابلیس الگ ہے، جان الگ ہے، ہیں دونوں جن، لیکن جنوں کو لے کے اصل بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہیں، فرق صرف اتنا ہے، ابلیس ان جنوں کو کہتے ہیں جو متمرد ہیں، جو شیاطین ہیں، جو متمرد اور سرکش نہیں ہے وہ جن ہے۔ جنوں میں مسلمان بھی ہیں، جنوں میں صحابہ بھی ہیں، جنوں میں علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں نظر نہ آئے لیکن وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں نا۔ اچھا ہمارے کئی مدارس ہیں جس میں جن پڑھتے ہیں، باقاعدہ طالب بنے ہوتے ہیں، طلباء کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دورہ حدیث کرتے ہیں، سند لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان سے استاد اساتذہ عہد لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا، ورنہ طالب ڈر کے بھاگ جائیں گے، ہمارا مدرسہ بھی ویران ہو جائے گا۔ کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ وہ جن ہے، جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ کے حکم سے انکار کیا، مردود ہوا، شیطان بنا۔ لیکن یاد رکھو کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا من نار السموم، یعنی لہب، آگ کا شعلہ۔ اسی لیے کسی انسان کا جن سے رشتہ نہیں بن سکتا، یعنی کوئی انسان کسی جنی عورت سے شادی کرے نہیں ہو سکتا،
یا کوئی جن کسی انسی عورت سے شادی کرے، یہ توارث تناسل ناجائز ہے، کیوں؟ وہ تو آگ ہے، اس کو جلا کے رکھ دے گا۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی فلانی عورت کو جن آیا، وہ کوئی جن شن نہیں ہوتا، جس کو جن آئے نا وہ تو پھر ایسے ہو جاتی ہے بیچاری جل کے۔ یہ سب بہانے شانے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً جن پکڑ لے تو اس کی پکڑ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بہت خطرناک پکڑ۔ اور پھر وہ آگ سے پیدا ہوا ہے۔ اچھا، اسی پہ علماء متاخرین نے ایک بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی آگ کے آلات سے ترقی ہوئی ہے نا، وہ سب کافروں نے کی ہے، کہ میزائل بنا رہے ہیں، ایٹم بنا رہے ہیں، فرانچی بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، صواريخ اڑا رہے ہیں، کیونکہ شیطان آگ سے ہے، اس لیے اس نے آگ والے سبق ان کو زیادہ پڑھائے ہیں۔ جتنی اب کوئی انجن بغیر آگ کے چلتا ہے، کوئی موٹر بغیر آگ کے چل سکتی ہے۔ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ کبھی سلنڈر لیک ہو گیا تو آگ لگ گئی، پیٹرول کی ٹینکی پھٹ گئی تو آگ لگ گئی۔ یہ جتنی شیطانی کام ہے نہیں اس کے ذمہ ہے، اس نے ان کو پڑھایا ہے، ان کا استاذ ہے وہ۔ اب تو خیر موجودہ دور کے جو کافر ہیں نا، یہودی انگریز، یہ تو ابلیس کے بھی باپ ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کے چھٹی لے کے چلا گیا ہے۔ یہ تو ابلیس کے بھی باپ ہیں، یہ تو ملکوں کو لڑا دیں، قوموں کو لڑا دیں، علاقے کے علاقے برباد ہو جائیں۔ اب جب اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ نے خلیفہ بھی کہا ہے، اللہ نے اسی کو بشر بھی کہا ہے، اللہ نے اسی کو آدم بھی کہا ہے، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ تو بشر کہنا توہین نہیں، یہ تو شان ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا خالق بشرا من صلصال، کھنکتے ہوئے گارے سے میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک میرا حکم یاد رکھیں فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو پورا پیدا کر لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، چونکہ تمام روح اللہ نے پیدا کی ہے نا، جو اس میں بھی ڈالی جائے گی وہ اللہ کی روح ہے نا۔ بعض میں کہتے ہیں من روحی، من تبعیدیہ یعنی بعض روحی، فقعوا له ساجدین، تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ اصل میں قرآن پاک کے اسلوب الگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ جب پیدا کروں روح پھونکوں تو فوراً سجدے میں گر جاؤ، وہ تو پھر آدم کی روح پھونکی گئی، آدم بن گئے، پھر علم آدم الاسماء کلہا، پھر فرشتوں کا امتحان ہوا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر حکم ملا کے سجدہ کرو۔ لیکن یہاں اختصار ہے کہ نتیجہ کیا؟ نتیجہ تو یہی ہے نا کہ فقعوا لہ ساجدین۔ اچھا، اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ جو ہے اس سے مراد صرف حقیقتاً سجدہ تھا یا اظہار عظمت آدم تھی کہ بھئی اس کے آگے جھک جاؤ؟ اگر حقیقتاً بھی سجدہ ہو تو پھر وہ اللہ کے حکم سے ہے نا، خود اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کے اہل بدعت کہتے ہیں نا جی کہ اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو آدم کی اولاد اولیاء اللہ کو سجدہ جائز کیوں نہیں؟
ان کو زندہ اولیاء نہ ملے تو انہوں نے قبروں پہ سجدہ شروع کر دیا کہ چلو بھی زندہ سے ملاقات ہو نہیں سکی، اب قبروں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یاد رکھو کہ وہاں تو اللہ کا حکم ہے، تمہیں بھی حکم ہے کہ اولیاء کی قبروں پہ سجدہ کرو، اگر ہے تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ وہاں اللہ کا حکم ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ نتیجہ کیا نکلا کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، اور آگے بھی قید ہے جمع کی، اجمعون، سب فرشتے آسمانوں کے زمینوں کے سب آدم کے آگے جھک گئے، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں سجدہ کرتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کو تو حکم بھی نہیں دیا گیا تو پھر اس پہ کیوں ناراضگی آ گئی؟ حکم تو فرشتوں کو ہے، قال ربک للملائکۃ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، جب اعلیٰ کو حکم دیا جائے تو ادنا خود بخود شامل ہو جاتا ہے، تو ملائکہ اعلیٰ تھے، ابلیس تو ادنا تھا، جب ان کو حکم ہو رہا ہے تو تم کون ہو؟ لیکن ایک دوسری آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ نے اس بدبخت کو خاص طور پہ بھی حکم دیا تھا، قال ما منعك ان تسجد لما امرتك، کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ساری کلام جو ہو رہی ہے، مثلا ابلیس سے کلام، ایک کلام عزت کے لیے ہوتی ہے، عظمت کے لیے ہوتی ہے، ایک کلام عتاب اور عذاب کے لیے ہوتی ہے۔ بادشاہ جب محبت کی باتیں کرتے ہیں لیکن کسی کو عذاب دینا ہو جائے، ٹھیک ہے پکڑو اس کو پھانسی چڑھاؤ، وہ بھی بات تو ہے، لیکن وہ عذاب کی بات۔ اور تو نے کہا جی میں سجدہ نہیں کرتا، اللہ جانتے تھے، پھر بھی ملائکہ کو بتلانے کے لیے سوال کیا کہ یا ابلیس ما لک، کیا ہو گیا تمہیں بھی، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال لم اكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو گارے سے اور کھنکتی ہوئی مٹی سے آپ نے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ دوسری جگہ آتا ہے کہ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، افضل جو ہے مفضول کو سجدہ کرے، آدم مجھے سجدہ کرے، میں اس سے افضل ہوں چونکہ میں آگ سے پیدا ہوا، آگ روشن کرنے والی ہے اور مٹی جو ہے یہ تو اندھا کرنے والی ہے۔ لیکن ایک یاد رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت میں اللہ اپنے کرم سے مومن جو جنت میں گئے وہ تو گئے نا، جو گناہ گار جہنم میں پڑے تھے ان کو بھی نکالیں گے، تو ابلیس جب دیکھے گا تو حسد کر کے کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں بھی مٹی کا ہوتا تو آج میں بھی بچ جاتا۔ لیکن اس وقت حسرت اور تندم جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اور یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدم نے اللہ کے سجدے کا انکار تو نہیں کیا، آدم نے، ابلیس نے تو آدم کے سجدے کا انکار کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اگر آدم کے سجدے کا انکار کرے تو ابلیس بن جاتا ہے، اور جو 5 نمازیں خدا کی نہ پڑھے وہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی سوچیں، وہ تو پھر ابلیس سے بھی کوئی اور بلا ہوگی نا۔ اب اللہ نے جلال میں حکم دیا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ تم مردود ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تم پر میری لعنت ہوگی۔
اب ابلیس کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، اور مہلت بھی اس وقت تک جس دن آپ نے قبروں سے کھڑا کرنا ہے۔ دیکھو نا شیطان ہے نا، دماغ بھی شیطانی ہے نا، کہ اس دن تک مہلت دے دو، اس کے بعد تو موت ہے ہی نہیں نا، یعنی مجھے بھی دائمی زندگی ہے۔ دائمی زندگی تو اللہ کی صفت ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں اللہ کا قرآن ہے، مولوی وکی کی بات نہیں، ابلیس نے بھی دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اور مسلمان پیر سے مانگے تو حل ہے؟ یہ یا علی اور یا پیر اور یا دستگیر اور یا داتا اور یا شہباز کلندر، اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ وہ ابلیس ہے، ملعون ہے، مرجوم ہے، مردود ہے، مطرود ہے، لیکن دعا اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، تمہاری دعا قبول ہے لیکن پوری نہیں، یوم یبعثون تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک جو ہمارے علم میں ہے، اس وقت تک ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، پھر تم پہ بھی موت آئے گی۔ واللہ اعلم۔